اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم و سرور کے نشیب و فراز میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور آج ہم اس قصے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار و تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کاندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا، پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پہ بٹھا دیا اور ہاتھ و پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیرہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہوئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے ذرا دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشکبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانا بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر اس کے کرتے پر ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی من گھڑت کہانی اور فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ اس شخص نے ڈول کو کھینچا تو آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو خوشی خوشی یہ سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا بیچ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر ہی نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک بھی لفظ نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے قافلہ مصر کو چلا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا اور اس نے اپنے ایک وزیر اعظم قفطیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو یہ معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو رہے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا
اور اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنا ہی ریشم دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایتی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سے 17 برس بتائی جاتی ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کے فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کی احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگنے لگے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوئے اور ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے یا دوسری کوئی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا، اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیے اور ایک چھری پکڑوا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں، پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بولی یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر یہ فرمایا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 سے 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے دیوانے ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پہ روٹی کہ کھا رہے ہیں اس میں سے پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یوں کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔
قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشاں کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں سنائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتا دی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میری دربار میں لایا جائے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میرے بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرایا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیق کرائی اور تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے حوالے سے مشورہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظامات پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا اور 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط سالی اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ اناج کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، ان کے بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو اناج دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہیں لائے تو تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کے پیسوں کو بھی ان کی بوریوں میں ڈال دو، یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں گے اور نقد کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے کہا ہے کہ جب تک تم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہیں لے کے آؤ گے تمہیں اناج نہیں ملے گا، لہٰذا آپ چھوٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا اناج بھی لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیے ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بوریاں کھولیں تو حیران رہ گئے، اناج کے ساتھ ساتھ ان کی رقم بھی موجود تھی۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا اناج بھی دے دیا ہے اور ہماری رقمیں بھی ہم کو واپس کرتی ہیں، لہٰذا آپ بلا خوف و خطرہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اور اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بن یامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھاؤ میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بن یامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین کو اپنے مسند میں بٹھایا اور چپکے سے اس سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دی اور اپنے بھائی بن یامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ تم چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے۔
جو اسے ڈھونڈ لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے کہ اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا کہ اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ شاہی پیالہ نکل کر باہر آ گیا۔ بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے اور اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنے سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہو گئے۔ اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے، اور اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا وعدہ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی حل فرما دے۔ چنانچہ یہودا کے سوا سارے بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے۔ خیر، میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں؟ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹوں، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رغبت طاری ہو گیا، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایتی شرمندگی کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد صاحب کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ جلد سے جلد سفر طے کر کر والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اس پرانی بات میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ہے ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص اس کے منہ پر ڈال دی
और फौरन ही उनकी बीनाई वापस आ गई। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में मैं जितना जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त अपने सब बेटों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई और ये दुआ कबूल हो गई। चुनांचे आप पर वही उतरी कि आपके साहिबजादों की ख़ताएँ बख्श दी गई हैं। फिर मिस्र को रवानगी का सामान सफ़र हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घर के अहलो अयाल लाने के लिए भाइयों के साथ 2-2 सवारियाँ भेज दी थीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सब घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे, जिनको साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज़्यादा थे। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने के सिर्फ 400 साल बाद का ज़माना है। मगर जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद यहूदा को कहा, यह फ़िरौन मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने अर्ज़ किया कि जी नहीं, ये आपके फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है जो अपने लश्करों और सवारों के साथ आपके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। मलाइकों की तस्बीह और घोड़ों की हनहनाहट की आवाज़ों ने अजीब सा समा पैदा कर दिया था। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप ज़रा इंतज़ार कीजिए। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन लफ्ज़ों में उनको सलाम कहा कि अस्सलाम अलैकुम या मसबल अहज़ान, ए तमाम गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटे बड़ी गर्मजोशी से मिले और मुसर्रत में दोनों खूब रोए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्त शाही पे बिठा दिया और आपके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी वालदा बैठ गईं और सब के सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। उसके बाद शैतान ने मुझे और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहता है आसान कर दे और बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरा बाप सूरज और मेरी वालदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। ये तारीख़ी वाक़या मुहर्रम की 10 तारीख़ आशूरे के दिन वक़ू पज़ीर हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 100 बरस थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में है। अल्लाह ताला हम सबको क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।